خواب میں اگر کوئی شخص اپنے پیاروں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اپنی مرحوم والدہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اپنے والد مرحوم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اپنے پیارے دوست سے، عزیز رشتہ دار جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اگر ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ کس طریقے سے مدد مانگنا ہے، یہ عاملین نے اور کاملین نے بڑے آسان طریقے سے ہمیں سمجھا دیا۔ چونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز بھی جائز مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خود اپنی بارگاہ سے مانگنے کی دعوت دی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ مجھ سے مانگا کریں، میں قبول کرتا ہوں، میں عطا کرتا ہوں۔ یہ مانگنے والے بنے، میں تو ہر وقت دینے کو تیار ہوں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے مرحوم والد، والدہ، دادی، دادا، نانی، نانا، کوئی بھی عزیز رشتہ دار، دوست پیارا جو فوت ہو چکا ہے، اس کی حالت جاننا چاہتا ہے، اس کی ملاقات چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ جو عاملین اور کاملین اور سلف صالحین نے بتایا وہ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے بندہ یہ ذہن نشین کر لے کہ نماز پنجگانہ کا پابند ہونا چاہیے بندہ۔ نماز کیونکہ قرآن شفا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ فرمایا قرآن کریم تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، قرآن شفا اسے دیتا ہے جس کے دل میں نور ایمان ہو۔ اب کافر قرآن پڑھنا شروع کر دے، یا بندہ ادھر سے شراب پی کے آئے، زنا کر کے آئے، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے، پھر تو شفا نہیں ہوگی نا۔ قرآن سے شفا حاصل کرنے کے لیے دل کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ کم از کم اس وقت جس ٹائم وہ عمل کر رہا ہے، ایک تو 5 وقتہ نمازی ہو، اس کے بعد جو ترتیب بتائی ہے عاملین، سلف صالحین، کاملین نے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرے، دل میں ارادہ کرے اللہ سے مدد مانگنے کا، کہ کشف قبور بھی کہتے ہیں اسے، کہ قبور کے اندر کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے عطا کرنا چاہے۔ اور جہاں تک خوابوں کی بات ہے تو خوابوں کا باقاعدہ طور پہ ایک علم ہے، اور اللہ سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بندہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھے، اور جب نماز پڑھ چکے، 4 رکعت نماز نفل پڑھ چکے، تو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے، ہو سکے تو درود پاک کی پوری تسبیح کر لے، 1 کر لے، 2 کر لے، جتنا عاجزی، انکساری، عقیدت، محبت سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا ہے، اتنی ہی محبت سے اور جلدی جواب آتا ہے۔ اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کا واسطہ دے کے نماز پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے اللہ سے مانگا جائے تو رب کعبہ عطا کرتا ہی کرتا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ۔ اگر اپنے بزرگوں سے ملاقات کرنی ہے جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں، عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، کسی سے بھی ملاقات کرنی ہے تو اللہ سے مدد مانگی جائے کہ مولا میری اس سے ملاقات کرا دے، مجھے وہ دکھا دے وہ کس حالت میں ہے۔ تو بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اس نفل کی برکت سے، اس صورت کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور بالضرور اس کی امید
اور اس کی جو خواہش ہے وہ ضرور بالضرور پوری فرمائیں گے، کیونکہ اللہ نے خود بندے کو اپنے بارگاہ سے مانگنے کی دعوت دی ہے، اور یہ مجرب نسخہ ہے۔ سلف صالحین عاملین کاملین نے یہ آزما کے بتایا ہے کہ اللہ سے مدد مانگ کے اپنے پیاروں سے ملاقات ممکن ہے اور ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فوت شدگان کی بے حساب بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔